بڑی نعمت ہے، دین بھی بڑی نعمت ہے۔ اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے اس کی بنیاد امانت ہوتی ہے۔ آپ کی امانت داری سب سے پہلے ظاہر ہوئی، لوگوں نے آپ کو امین پایا، اور 40 برس تک اس امانت کا ان کو تجربہ ہوتا رہا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں دیکھی۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان میں گزاری ہے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس عمر میں آپ کی امانت داری ظاہر ہوئی تھی، اور امانت داری ظاہر ہونے کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بظاہر یہ ہے چونکہ دنیا دارالحقوق ہے، اللہ نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے، حقوق ادا کرنے ہوں گے، حقوق کی اچھی بری پاداش ہوگی، جزا ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا۔ تو یہ دارالحقوق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، نبی کے حقوق بھی ہیں، کتاب کے حقوق بھی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق، یہ بنیاد ہے حقوق کی، کہ حقوق تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مال سے تعلق ہے تو مال کا بھی فرض ہے کہ مال ضائع نہ کیا جائے۔ غرض یہ کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق، دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی حفاظت کی ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے امانت داری۔ امانت داری سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، امانت داری نہیں ہوتی تو حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ظاہر کیا گیا، اور لوگوں نے مسلسل ایک مدت تک آپ کو اسی طرح پایا کہ آپ کو امین پایا، اپنے معاملے میں بھی، لوگوں کے معاملے میں بھی، حقوق اور اللہ کے معاملے میں بھی۔ غلط ہے کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے، بلکہ ہر ایک کے دلوں میں آپ کا اعتماد ہے۔ چنانچہ وہ آپ کی امانتیں آپ کو دیتے تھے سنبھالنے کے لیے، مسئلہ آتا تھا تو آپ کے حوالے کرتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرے۔ حضرت اسود کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا لوگوں نے، وہ اسی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمارے دین کی اصلی بنیاد، ہمارے کام کی اصلی بنیاد وہ ہے امانت داری، کہ امانت داری کے ساتھ دین کے کام کو کیا جائے گا۔ چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے، وضو کو امانت بتایا گیا ہے، مال و حیات کو امانت بتایا گیا ہے۔ بولے کہ امانت ہم کا ڈھیر ہے ہماری طرف، وہ اس کو سنبھالنے کے لیے امانت داری کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں ہوتی۔ ایمان بھی اسے ایمان اور امانت اس کا جوڑ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس آدمی کے امانت کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ دین کا کام، اس کا تعلق جو ہے وہ امانت داری کے ساتھ ہے۔ اور امانت داری کا کیا مطلب ہے کہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف امانت داری کے پہلو ہونے کی وجہ سے کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ یہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے۔ امانت داری کا دوسرا پہلو، امانت داری کا دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے۔ یہ امانت داری کا تعلق ہے کہ ان کی خیر خواہی میں کام کرو۔ چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے قوم کی، اپنے امت کی خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے کیا لینا ہے تم سے؟ انی لکم ناصح امین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا امانت دار ہوں۔ ہاں، میرے پاس تمہارے لیے امانتیں ہیں، وہ مجھے دینی ہے اور خیر خواہی سے دینی ہے۔ اس میں میرے اپنے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے۔ میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں، نہ مال، نہ مرتبہ، نہ کچھ نہیں۔ میرا اجر جو ہے وہ تو میرا اللہ کے ہے۔ تو یہ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ امت کے لیے ان کے خیر خواہی کی جائے کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے،
ان کی کامیابی کس چیز میں ہے اس کی رہبری کی جائے، اور اللہ کی طرف کی خیر خواہی کا مطلب یہ کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم سمجھے، قصوروار سمجھے۔ شاہد ابن حنیف ایک مشہور صحابی ہے، وہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اتہموا انفسکم اتہموا انفسکم اتہموا انفسکم، اس وجہ کہ قصور اپنا سمجھا کرو، قصور اپنا سمجھا کرو، کیونکہ آدمی اپنا قصور سمجھے گا تو اس کی اصلاح آسان ہوگی، دوسروں کا قصور سمجھے گا تو اس کی اصلاح مشکل ہوگی کہ بھائی ہاں اس کام میں میرا قصور ہے، یہ اصل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو کہا کہ اپنے آپ کو قصور سمجھو گے تو اس کی تصحیح آسان ہو جائے گی، اور دوسروں کو متہم کرو گے تو اس کی تصحیح مشکل ہے، کیونکہ وہ مدافعت کرے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اتہموا انفسکم، ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو کہ قصوروار اپنے آپ کو سمجھا کرو، تو یہ تصحیح کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ان حضرات کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرنا۔ ہاں، یہ خاص بات ہے انبیاء کا کہ ان کی پوری توجہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر اللہ، اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا تھا، وہ اسی خاص توجہ ان کی کرا دی تھی انبیاء کرام کی صرف آخرت کی بات، اس لیے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اپنے ذاتی معاملات ہو، ان سب کے بارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہی اصل ہے کہ جو اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش سمجھدار وہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بنائے، اور موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کر لے۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا کے کاموں کا پابند کرنا ہے، سمجھنا سوائے دین کے اور کسی کام سے راضی نہیں ہوگا۔ اپنے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا ہے، تو ہماری طرف سے بھی دینداری ہی پسند کریں گے، بے دینی پسند کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کیا ہے، تو وہ اس کے خلاف ہماری طرف سے بات کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے اس کا تقاضا کہ ہماری اپنی زندگی تو وہ دین کے ساتھ ہو، ایمان، یقین، اعمال، اخلاق، خیر خواہی، آخرت طلبی، یہ ہمارے کام میں ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا۔ جیسے صحابہ کہتے کہ ہم نے تو اطاعت کو اپنے ذمے لیا ہے کہ ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے، غریبی آوے تو غریبی میں اطاعت کریں گے، مالداری آوے تو مالداری میں اطاعت کریں گے، کوئی ہم کو پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی ہم کو نہیں پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی ہمیں آگے کرے تو بھی اطاعت کریں گے، پیچھے کرے تو بھی اطاعت کریں گے، ہر حال میں۔ یہ کہتے تھے کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، کہ کوئی ہم کو پوچھے کوئی ہم کو نہ پوچھے، ہم تو ہر حال میں ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ آخری جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل ہے آدمی کے نفس سے، کہ کوئی پوچھے نہیں اور کام کرے، کوئی پوچھتا نہیں لیکن کام کرنا ہے، کہ کیوں؟ مخلص ہے تو مجھ کو تو اپنے لیے کرنا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو کرے گا اپنے لیے۔ ہمارے حضرت شیخ اکثر فرماتے، کوئی کسی کا تعلق ہے حضرت یہ فلاں حدیث صاحب ہے یوں سے کہ ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ جب کسی کا تعلق آتا تھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے ساتھی نے حاجی صاحب کا تعلق ہمارے حاجی صاحب ہے، یہ ہے، یہ فرمایا بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، حاجی صاحب و قاضی صاحب جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ یہی اصلی بات ہے کہ آدمی اپنی خیر خواہی کرے، اور اپنے خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، مجھ سے حقوق ادا ہو جانا، یہی دو باتیں دنیا میں۔ اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، کیونکہ ہر آدمی کی صلاحیت اس کے بعد اللہ کی امانت ہے۔ جو صلاحیتیں طاقتیں دی گئی ہیں وہ امانتیں ہیں، اور وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو کام ان کے حوالے ہوا ہے وہ ان صلاحیتوں سے پورا ہوا ہے۔
اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیت رکھی. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فرمایا لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے. ایک ایک آدمی ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو یہ صلاحیتیں امانتیں ہیں. اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لگا. دین کی دعوت کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگے تو یہ اس کی ذات کے ساتھ دفن ہو جائے گی، زندہ درگور ہو جائے گی. کام نہیں ہوا اور صلاحیتیں قبر میں چلی گئی. لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی. اس لیے دین کی دعوت میں، دین کی محنت میں بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں، حق پر لگتی ہے. اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے صحابہ کرام کو نگاہ ڈالیں آپ تو کوئی کیسے کیسے ہیں، ایک ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. جی ہاں، ایک ایک کی صلاحیت اور وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور ان کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے. اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے. یہی بڑا نفع ہے. اور وہی آدمی خوش نصیب ہے کہ جس کی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع ہو. طوبیٰ لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. ان کے ذریعے سے شر مٹ گیا دنیا کا اور ان کے ذریعے خیر وجود میں آئی. دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر. تو شر کے پہلو کو دبانا اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنا یہ بے گام کا طریقہ ہے. اس لیے وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و ہدایت کو بارش کے پانی سے مثال دیتے ہیں. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے وہ ایسا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی. آسمان سے برسنے والا پانی زمین کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ زعفران کی زمین ہے، یہ جو کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، یہ کھیتی کی زمین ہے. اس حساب سے اس پانی کے ذریعے سے وہ خیرات وجود میں آتی ہے. ایسے ہی انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نفوس میں، انسانی نفوس میں جو صلاحیتیں رکھی ہے، جو خیر رکھی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور یہی مقصد ہوتا ہے محنت کا اور دعوت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا کہ وہ اپنی صلاحیت سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور دوسری طرف اس کی جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر حقوق کی کہ وہ حقوق بھی ادا کرے. اور ان سب کے مجموعے سے وہ اپنے آخرت بنائے. اور یہی بڑی بات ہے. انبیاء کرام کو دیکھیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہیں. کہ دنیا تو گزرگاہ ہے، دنیا متاع ہے، اسے تو فائدہ آدمی اٹھا ہی لے گا. جی ہاں، لیکن اصل جو ہے وہ تو آخرت ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. اس کا بننا ضروری ہے. دنیا گزرگاہ ہے، اس کا اتنا بننا کافی ہے جتنا اسے گزارا ہو جاوے. حدیث بارک میں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری. اے اللہ میرا دین بنا دے کہ اس پر تو میری ساری بنیاد ہے. کامیابی کی ناکامی کی اسی پر بنیاد ہے کہ دین ہوا تو کامیابی، نہیں تو ناکام. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری واصلح لی دنیای التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی. اے اللہ میری دنیا جو ہے وہ آباد فرما دے کہ اس میں میرا گزران ہے، اس میں میرا گزران ہے، گزارا ہوتا ہے دنیا میں. کبھی کم نعمت سے، کبھی زیادہ، بہرحال گزارا تو ہو ہی جائے گا. جی ہاں. اور اللہ میری آخرت سنوار دے کہ آخرت تو میرا ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے بھی جانا نہیں. یہ دعائیں مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دین سنوار دے کہ اس پر میری ساری بنیاد ہے، اور میری دنیا سنوار دے جس میں میرا گزارا ہے، اور میری آخرت سنوار دے
کہ یہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، اور مجھ کو زندہ، پوری حدیث ہے، اور مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے خیر ہے۔ جی ہاں، تو یہ دعائیں بھی اس لیے سکھائی گئی ہے کہ وہ رہبری کے طور پر سکھائی گئی ہے، کہ اس دعاؤں کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، دونوں میں۔ اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے کہ تمہاری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جی ہاں، تو دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ کی طرف رجوع، دعوت کے ذریعے سے بھی اللہ کی طرف رجوع، سارے نبوت ہے۔ اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے۔ دین کا اہتمام کرو گے تو معافی پہلے ملے گی، پہلے معافی دیں گے اور پھر رحمت کریں گے۔ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کہ ان کو پہلے مغفرت دیں گے، پہلا پھل مغفرت، تو اپنے حقوق پہ معافی بھی دیں گے۔ کوتاہی ہوئی ہے تو یہ کوتاہیوں کو سنوار بھی لیں گے، کہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدلیں گے۔ یہ ہے بشارت، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدلیں گے۔ کیا مطلب ہے برائیوں کا مطلب؟ یہ سود کھایا تو صدقہ کر دیں گے، یوں ہے کہ کھایا تھا سود اور پھر کر دیا صدقہ، اللہ سود کو صدقہ کریں گے کتنا؟ یہ مطلب نہیں ہے سیئات کو حسنات سے بدلنے کا، بلکہ اللہ کے فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی تھی ان کوتاہیوں کو اللہ پورا کر کے رکھیں گے۔ ہاں، یہ فرضوں میں کوتاہی ہوئی تھی تو اس کو نفلوں سے پورا کر دیں گے۔ یہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا مطلب ہے کہ میرے حقوق میں کچھ کمی رہ گئی تو اس کی میں تلافی کر دوں گا، تو وہ پورا بدلہ دیں گے۔ اب اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ یہ بشارتیں ہیں اللہ کے حقوق کے بارے میں، آسانیاں ہیں، مددیں ہیں، برکتیں ہیں۔ حقوق کے ادا کرنے، اللہ کے حقوق کے ادا کرنے پر برکتیں آئے گی، مددیں آئے گی۔ اور آگے کہ آگے بندوں کے حقوق ہیں، بندوں سے ہمارا تعلق ہے اور بندوں سے ہی ہمارا کام ہے، انسانوں سے ہمارا کام ہے۔ نبی انسانوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس لیے وہ انسانیت کو سنوارتے ہیں۔ ہاں، انسانیت کو سنوارتے ہیں۔ انسانیت کو کیسے سنواریں گے؟ ایک طرف ان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق دیں گے، اللہ تعالیٰ کا تعلق دیں گے، ایمان، اعمال، اور پھر ان کے درمیان میں ان کو رہن سہن کے، لین دین کے طریقے سکھائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ آپس میں ظلم نہ کریں، ان میں ظلم نہ ہو، اس لیے ان کو طریقے سکھائیں گے، ان کو انصاف کی تعلیم دیں گے۔ خطیب ہر جمعہ کو پڑھتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی الی آخرہ۔ یہ بندوں والی لائن ہے کہ بندوں میں بندہ بن کر کے رہنا۔ حضرت جی فرماتے مانی رحمۃ اللہ علیہ کہ معاشرت کیا، رہن سہن کیا، کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہے۔ وقال اننی من المسلمین، کہ اللہ کی طرف دعوت بھی دے، دعوت سے کوئی اونچا کام نہیں ہے، اور اپنے اعمال بناوے اور یوں کہے کہ وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی ایک مسلمان بندہ ہوں جیسے آپ لوگ مسلمان ہیں۔ معاشرت اس کو کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن۔ دین داخل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ دین اندر جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، عبادت، یہ تو اصل ہے، اس پر زور دیا، عبادت کے احکام تفصیل سے بتائے،
اپنے ساتھ رکھ کر کے بتائے کہ مجھے جیسے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے ویسے نماز پڑھنا. یہ حدیث شریف میں کہ سلو کما رائے تمونی غسلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کار نبوت. کار نبوت ایسا نہیں کہ قانون بنا دیا اور عمل کرو. کار نبوت یہ ہے کہ قانون بھی ہے، قانون پر خود عمل کر کے عمل سکھائیں گے، خود عمل کر کے لوگوں کو عمل پر ڈالیں گے. نبوت خود عمل کریں گے. پہلے خود نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر فرمایا ایسی نماز پڑھنا. آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے لوگوں سے کہا دیکھو یہ میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے، ایسے وضو ہے. نبوت کہ نبوت کہ ہاں کہ عمل کر کے عمل سکھاوے، عمل کر کے عمل کی دعوت دے، عمل کر کے عمل کی راہ بناوے. حج کیا آپ نے اور لوگوں کو اپنے ساتھ حج میں لیا کہ ہمارے ساتھ حج کرو. ہاں آخری حکم تھا یہ حج کا. اسلام کے ارکان میں عبادت کے طریقے نماز، روزہ، زکات، حج. تو اپنے ساتھ حج کرایا کہ ہمارے ساتھ حج کرو. خذوا عنی مناسککم. حج بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے کہ حج کے ارکان، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات کی امید نہیں ہے. اپنی وفات کی خبر دی ہے کہ مجھ سے اور حج کی تعلیم باقی رہ گئی تھی. حج کی تعلیم باقی رہ گئی تھی، باقی ارکان کی تعلیم ہو گئی تھی. زکات بھی بتا دی کہ اپنی زکات نکالو. ہاتھ روکا السلام علیکم، اپنے مال کا 40واں حصہ لاؤ، یہ زکات ادا کرو. 100 میں سے 2.5 روپئے. ایسا روزہ یہ باقی رہ گیا تھا حج والا مسئلہ. تو اپنے ساتھ رکھ کر کے سب کو حج سکھایا. ان لوگوں نے عملی طور پر، علمی طور پر آپ سے حج لیا، اللہ کے ارکانات سکھا دیے. اس طرح کرنا، اپنی محنت، اپنی صحبت، اسے بات پوری کرائی. اللہ کا حق. دوسرا بندوں والا معاملہ رہ گیا. تو بندوں والا معاملہ، تو بندوں والے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت رکھی. ہاں معاشرت نبوی کی ممتاز چیزیں. جی ہاں ممتاز چیز اسے معاشرت کہتے ہیں. اس معاشرت کی کیا بنیاد ہے؟ اس معاشرت میں ایک تو انصاف ہے. انصاف سے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کرو. ایمان، اسلام کہ اس میں انصاف ہے، عدل ہے، تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو. جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے. تو اس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا انصاف کرے. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو. اس لیے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا. فرق مراتب کا حکم دیا. انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کا درجہ پہچانو اور ہر ایک کا درجہ پہچان کر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو، اس کے درجے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. بھیڑیں نہیں ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو چلاؤ. بھیڑیں ہوتی ہیں چھوٹی بڑی، تو اس کو ایک ہی لاٹھی سے وہ چلواہا چلاتا ہے، سب کے لیے ایک لاٹھی. تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا درجہ ہے، اس کو اس کے درجے پر رکھو. انزل الناس منازلہم، کہ ہر ایک کا درجہ پہچانو اور درجے کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرو. یہ معاشرت کی بات ہے. اس سے انصاف زندہ ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، حق ملے گا. کہ حق نہیں پہنچے گا تو ظلم ہوگا. ہاں حق مرے گا تو ظلم ہوگا. کہ کوئی ظلم نہ کرے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، تو کوئی کسی کو ظلم نہ کرے، اس لیے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ کا ڈر شرط ہے، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ انصاف کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرے گا کہ مجھ سے سوال ہوگا۔ اس کا انصاف سے رہو، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، انصاف سے رہو۔ انصاف کرنا یہ تقوی سے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی جو ایمان یقین سے پیدا ہوا ہے وہ انصاف پر ڈالے گا، اور انصاف سے بندوں کی معاشرت، ان کا رہن صحیح ہوگا، پھر کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ عدل ہے، انصاف۔ حیات الصحابہ میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کے مضمون پر بڑا مواد لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف، ابو بکر کا انصاف، عمر فاروق کا انصاف، ان کی زندگیوں میں انہوں نے انصاف کو زندہ کیا، جس طرح چلت پھرت اور محنت زندہ کی ہے، کہ یہ بھی تعلیم دی ہے کہ انصاف سے رہیں گے تاکہ کسی کا حق نہ مرے، دینی ہو دنیاوی ہو۔ حقوق کا تعلق زندگی میں ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جاہلیت میں یتیموں کا لوگ مال کھا جاتے تھے، جو یتیم ہوا اس کا مال کھا گئے، کون وارث ہے، کس کا کتنا حق ہے، کچھ نہیں۔ جب اسلام آیا تو یہ بات چبھنے لگی، حضور کے سامنے شکایتیں آتی تھیں کہ ہمارا شوہر مر گیا ہے اور اس کے بھائی نے سارا مال لے لیا ہے، بیوہ آ کر کہہ رہی ہے، کیونکہ یتیم کا مال کھانے کا رواج تھا۔ تو میراث کی آیتیں نازل ہوئی کہ مرنے والے کے پیچھے جتنے وارث ہیں ہر وارث کا یہ حق ہے، تاکہ اس کے مال میں سے اس کو حق مل جائے۔ ان سب کا تقاضا تھا تاکہ حقوق ادا ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں صرف انصاف نہیں تھا، بلکہ جس طرح آپ کی معاشرت میں انصاف تھا، احسان بھی تھا۔ انصاف بھی کرو، احسان کرو، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد احسان ہے۔ احسان کرو، اپنی جان مال سے نفع پہنچاؤ۔ معاشرت نبوی جو ہے وہ احسان پر مبنی ہے، کہ احسان کرنا سکھایا ہے، کہ میری جان سے میرے مال سے دوسروں کا نفع ہو جائے، اور پھر ان سے کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا۔ یہ اخلاق کی ایک قسم ہے، اخلاق کی ایک قسم ہے۔ انصاف بھی اخلاق میں سے ہے، مگر وہ واجب ہے، اور احسان واجب تو نہیں ہے، لیکن تکمیل ہوگی معاشرت کی وہ کس سے کہ احسان سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان کرنے کی لمبی تفصیل دی ہے سورہ نساء میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، ایک لمبی فہرست دی ہے کہ ان تمام کے ساتھ احسان کرو۔ جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا، حق تلفی ہوتی تھی، خود غرضی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں، اپنی تعلیم میں انصاف اور احسان کا حکم دیا تو لوگ، اور معاشرت کے اعمال دیے، معاشرت کے اعمال دیے، جس طرح دعوت کے اعمال ہوتے ہیں، عبادت کے اعمال ہوتے ہیں، کہ معاشرت کے اعمال، کہ لوگوں سلام کرو۔ سلام کرنا سنت ہے اور اسلامی معاشرت کی نشانی ہے کہ دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو، اس کی فضیلتیں ہیں۔ سلام کرنا، کھانا کھلانا، مدینے والوں سے فرمایا کھانا کھلاؤ۔ عرب کے اندر سخاوت تو پہلے سے تھی، سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے، سخاوت، شجاعت، یہ دو صفتیں ان کے اندر تھی۔ وعدے کا پورا کرنا، قول قرار کے پابند، یہ صفتیں ان میں تھی، اخلاق کی بنیادیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں تمہیں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تعلیم دوں، جو تمہارے اندر ہے وہ صحیح ہے، اس سے اوپر
تو علماء نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ کچھ اخلاق تو عربوں میں طبعی طور پر تھے، سخی تھے، بہادر تھے، وعدے کے پورا کرنے والے، عہد کے پابند. جی ہاں، جو وعدہ کر لیا کر لیا. جس کا قرضہ ہے ادا کرنا، چاہے کافر ہو. قرضدار مرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے ذمہ لوگوں کو قرضہ ہے. ہاں، حالانکہ وہ مشرک ہے، لیکن کا قرضہ ہے، دینے کا وعدہ ہے. تو یہ کچھ صفتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس میں کمال پیدا کرایا، اس لیے احسان کی تعلیم دی. ہمارے دین میں یہ ساری باتیں ہیں، ایمان بھی ہے، عبادت بھی ہے، انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، تاکہ حقدار کو حق ملے. اور صرف حق ہی نہیں ملے، کیونکہ حق ملنا تو قانون ہوا، اور قانون سے آگے یہ تعلق بھی بڑھانا ہے کہ وہ کیا کہ احسان کرو، درگزر کرو، معاف کرو، معافی لو، معافی دو. احسان کی تعلیم، اس احسان کی تعلیم کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی. جس طرح دین کی نصرت ہوئی، دلوں کو محبتیں بھی ملی. دین کی نصرت ہوئی، اللہ نے اپنے رسول کے دین کی نصرت کی ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ وہ مدد غالب کر دے گی دین کو. تو نصرت ہوئی، نصرت ہوئی، وہ باطل دب گیا. ایسے ہی کہ اس معاشرت اور رہن سہن کی وجہ سے محبتیں ہو گئی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی. یہ تو انصار سے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. اے نبی، آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تو آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ نے ڈالی ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. ان کی دلوں میں محبت ڈالی، اور محبت کا ہونا ضروری ہے. کہ محبت جو ہے اطاعت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے. جتنی محبت اتنی اطاعت، جتنی محبت اتنی اطاعت. جی ہاں، ان المحب لمن يحب مطیع. مثل ہے کہ محبت کرنے والا جسے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانے گا. بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، ان کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے حقوق میں یہ محبت ہے. کہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے. المومن یالف ویولف ولا خیر فی من لا یالف. کہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ مومن تو محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے ہیں. ہاں، اللہ سے محبت ہے تو اس کے بندوں سے محبت ہے. مومن محبت کرتا ہے، اور مومن سے محبت کی جاتی ہے. ہاں، اس سے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں. زمین کی مخلوق محبت کرتی ہے، چونٹیاں دعائیں مانگتی ہے، مچھلیاں دعائیں مانگتی ہے، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے ایمان کی وجہ سے. المومن یالف ویولف. کہ مومن محبت کرتا ہے اور مومن سے محبت کی جاتی ہے. تو زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق یہ بھی محبت کرتے، فرشتے بھی محبت کرتے. ہاں، کیوں؟ ایمان محبت پیدا کراتا ہے. اللہ کہتے محبت ڈالی ان کے درمیان میں. اگر آپ دنیا بھر کے پیسے خرچ کر دیتے تو بھی نبی آپ ان میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. اللہ نے محبت ڈالی. یہ انعام ہے. یہ ان کی معاشرت میں، ان کے رہن سہن میں یہ محبت آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات کہتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ ہاں، کام کرنے والوں کو، دین کے کام کرنے والوں کو ایک عجیب بات کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے کہ لا تزہد فی التحبب. کہ ان کا ارشاد ہے. ان کی باتیں رہبری کی باتیں. ایک بات تو ان کی یہ تھی کہ لا تزہد فی التحبب. لوگوں کا محبوب بننے میں کوتاہی مت کرنا کہ لوگ تم سے محبت کریں. تم لوگوں کے محبوب بنو، محبوب بن کر کے رہبری کرو. نفرتوں کے ساتھ رہبری نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت دینے والوں کو جب بھیجتے تھے تو ڈراتے تھے کہ دیکھو نفرت کی کوئی بات پیدا نہ کرنا. بشارتیں سنانا، فضیلتیں سنانا، آسانیاں برتنا لوگوں کو.
دشواریاں نہیں برتنا تاکہ نفرت نہ پیدا ہو، پھر نفرت کے بعد فائدہ نہیں ہوگا. آسانیاں برتنا تاکہ وہ کام سے محبت کرے، تم سے بھی محبت کرے. تو حضرت عمر اس سے اور آگے بڑھ کر کے لوگوں کو سمجھا دیتے کہ دین کے کام میں اس طرح رہو کہ لوگوں کے محبوب بنو، لوگوں کو تم سے محبت ہو جائے. جب محبت ہو جائے گی تو بات کا ماننا لینا دینا یہ آسان ہو جائے گا. ہاں، محبت میں ناراضگی بھاری لگتی ہے، کسی محبت ہے وہ ناراض ہو گئے تو محبت کی وجہ سے ناراضگی بھاری لگتی ہے کہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے، محبت ہے. ماں باپ بچے کو راضی کرتے، پور اٹھ جاتا ہے، مچل جاتا ہے، تو محبت کی وجہ سے اس کو راضی کرتے ہیں. اور سمجھدار بیٹا باپ کو راضی کرتا ہے، ابا ناراض ہے، استاد ناراض ہے، یہ سب محبتوں کی باتیں ہیں. یہ بے روخی پسند نہیں آتی، کیونکہ یہ بڑا جوہر ہے، بڑا جوہر ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں. آپ دنیا بھر کے پیسے خرچ کرتے ہیں، محبت نہیں ڈال سکتے تھے، اللہ نے ڈال دی ہے. انصار سے کہا کہ تم دشمن تھے آپس میں اسلام سے پہلے، اللہ نے تمہیں دین دیا اور دین کی برکت سے تم بھائی ہو گئے. انصار کو جتایا یہ احسان اللہ پاک ہے کہ اللہ کے احسان مانو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، نعمت دین کی، ورنہ تم دشمن تھے محبت ڈالی. تو حضرت عمر یہ کہتے تھے دین کے کام کرنے والوں کو کہ لا تذهب فی التحبب، کہ محبوب بننے میں کمی کوتاہی نہ ہو، کہ تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ انصاف والا، احسان والا، ہمدردی والا، تاکہ محبت کرے کوئی، محبت کرے. بڑے سے بڑے کے حساب سے محبت، چھوٹے کے چھوٹے کے حساب سے محبت. ایک بات تو یہ فرما دیں، یہ بنیادی بات اس کے لیے کہ دین کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ محبتوں سے صفتیں منتقل ہوتی ہے. دوست کی محبت دوست کی صفت پیدا کرتی ہے. جسے کہتے ہیں صحبت سے اثر، صحبت کا اثر. کیوں کہ صحبت ہے، محبت ہے، تو جو صفت دوست میں ہوتی ہے وہ دوسرے میں جاتی ہے. ماں باپ کی محبت ماں باپ کی صفتیں پیدا کرتی ہے. حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یہودی نصرانی مجوسی اس کو بناتے ہیں. تو یہودیت نصرانیت مسئلے اس کے ماں باپ اس کو گول کے تھوڑے پلاتے ہیں، بلکہ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے. اس کی محبت اس کی صفتیں پیدا کرتی ہے. کہ ایمانی محبت ایمانی صفت پیدا کرے گی. ایمانی محبت، دینی محبت، جو احسان کرنے سے، انصاف کرنے سے محبت پیدا ہوگی. اب ایک صفتیں منتقل ہوگی، اچھی صفتیں آئے گی. یہ بنیاد ہے کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، مومن سے محبت کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہ کرے. کیونکہ مومن اپنے آپ کو اس طرح پابند رکھتا ہے اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، اور احسان کرتا ہے، اور دین کے لیے دبتا ہے، دین کے لیے جھکتا بھی ہے. دین کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائے گا، دین کے لیے دبنا پڑے تو دب بھی جائے گا، تاکہ دین کا راستہ کھلے، دین کا راستہ کھلے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے صلح کی تھی. صحابہ حیران تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا رسول حق پر ہے، دین ہے، پھر ان سے کیوں دبے؟ فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں. تو دب کر کے صلح ہوئی، تو دب کر صلح نہیں ہوئی، فتح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فتح اسی طرح راستہ دیا کہ دب گئے، کیوں کہ دین کے لیے دبے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہماری معاشرت میں ہم کو کہ محبت سکھائی، کہ خوبیاں دیکھو. جی ہاں، مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے ہماری تحریک تو خوبیوں کا لین دین ہے. ایک دوسرے کی خوبی دیکھو، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. اور خوبی نظر آئے گی حسن زن سے. جب اچھا گمان ہوگا تو خوبی نظر آئے گی، جب بدگمانی ہوگی تو برائی نظر آئے گی. اس لیے اسلامی معاشرت میں بدگمانی کرنا منع ہے. کہ کوئی بغیر دلیل کے کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے کہ فلانا کام اسی نے کیا ہوگا. اور پھر کیا دلیل ہے؟ تم نے کب سکھا تھا اس کو؟ ہاں، منع ہے. کیونکہ بدگمانی کے بعد پھر آدمی اس کی خیر سے مستفید نہیں ہو سکتا، تو اس کو بدگمانی پیدا ہوگی.
علماء نے کہا کہ شیطان دینداروں میں بدگمانی پھیلاتا ہے، کیونکہ یہ تو سب دیندار ہیں، انہیں کوئی یہ جوئے کے اڈے پر تھوڑے جائیں گے، یہ سنیما کے تھیٹر کی طرف تھوڑے جائیں گے، وہ جانتا ہے یہ تو وہاں سے لوگوں کو یہاں لائیں گے، تھیٹر میں سے لائیں گے، جوئے کے اڈے میں سے لائیں گے، یہ وہاں نہیں جائیں گے، اور یہ وہ کام نہیں کر وہاں والوں کو یہاں لائیں گے، پھر ان کے بگڑنے کے کیا راستہ ہے؟ تو کہ ان کے بگڑنے کا راستہ شیطان کے پاس یہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کرو، ہاں جب ان کی صفیں بکھر جائے گی، ان کی اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، ان کا ذہن تعاون کرنے سے رک جائے گا، کیونکہ یہ بدگمان ہو گئے ہیں۔ جب بدگمانی آئے گی تو ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا وہ جانے۔ یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ یہ بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس لیے شریعت نے اسلامی معاشرت میں بدگمانی کو منع کیا، خبردار کوئی بغیر دلیل کے کسی سے بدگمانی نہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ رسول اللہ میرے گھر میں مکان بنایا ہے، تشریف لے گئے، کرتے تھے صاحب آئے سے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں تشریف لے گئے تو ہر لوگ بھی جمع ہو گئے، حضرت تشریف لائے ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حبشت ہوں بردہ ہوں، کہ وہ تو ان کے لباس نے ان کے اس نے اس کو دین سے روک رکھا ہے، منافقوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہنا ہے، ایسا نہیں کہنا ہے، تم نے کیا معلوم؟ تو میں نے کیا کہ بدگمانی ہے، کہ کھانے پینے اوڑھنے میں لگا ہوا ہے، منافق کو ساتھ رکھتا ہے کہ نہیں، کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ ہاں کہ ختم۔ تو میں نے کیا کہ کوئی کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ حضور احتکاب میں تھے تو ام المومنین صفیہ ملنے کے لیے آئی، تو مل کر کے وہ جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک گئے پہنچانے کے لیے، دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، ان دونوں سے فرمایا کہ بھائیو دیکھو یہ میری بیوی ہے، یعنی کوئی پرائی عورت نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کیا ایسا قیاس کر سکتے ہیں کہ کوئی پرائی عورت آپ کے ساتھ آوے؟ کہ نہیں، پھر بھی شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، پتہ نہیں تمہارے دلوں میں کیا کیا گمان پیدا کرے، اس لیے میں صفائی کرتا ہوں کہ یہ ام المومن صفیہ میری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں ہے، تاکہ تمہارا بدگمانی نہ پیدا ہو، ورنہ شیطان ہلاک کرے گا۔ یہ معاشرت کے احکام ہے، اس کو مولانا الجھا فرماتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو۔ مسئلہ اس میں جماعت کے کام کرنے میں یہی مسئلے تھے، ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ جماعت کا کام، جماعت بناوے اور کام کرے، جماعت بناوے اور کام کرے، کہ جماعت کے ساتھیوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہے، کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی خدمت کرنے والا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے، کوئی دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، کوئی دعا والا ہے، ہاں ہمت والا ہے، وقت پر وہ کام دے گا، وقت پر کام دے گا، وہ یہاں یہ صلاحیت کام کرے گی، یہاں یہ صلاحیت کام کرے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی سونے چاندی کی کان ہے، ان میں صلاحیتیں ہیں، جی ہاں ان میں صلاحیتیں ہیں، اس کی کہ خدمت کرنے کی، عبادت کرنے کی، قربانی دینے کی، اس لیے ان کو پہلا ہی کام اس کام کے لیے اللہ نے کیا ہے تو اس کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے۔ جس طرح زمین میں صلاحیت ہے زعفران اگانے کی، ادرک اگانے کی اور جو باجرہ اگانے کی بھی صلاحیت ہے زمین میں، اس طرح زمین سے پیدا ہونے والے انسانوں میں بھی یہ مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، ادرک کی زمین، زعفران کی زمین،
سبزی کی زمین، باغ کی زمین، کھیت کی زمین، زمینوں کی صلاحیتیں ہیں. ایسی زمین سے اور مٹی سے پیدا ہونے والے بنی آدم کہ یہ بیکار نہیں ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کہانی ہوتی ہے. کوئی نکما نہیں ہے، نکما نہیں پیدا کیا ہے. اس میں کوئی صلاحیت رکھی گئی ہے. دعوت سے وہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں. دعوت ایسی ہوتی ہے جیسے بارش. حدیثوں میں آپ نے اپنے بعثت کو، اپنے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. آخر تک حدیث کہ جو اللہ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح. بارش کے پانی کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، اب یہ ادرک کی زمین ادرک اگائے گی، اس لیے کہ پانی پہنچا ہے. پانی نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، نہ ادرک نہ جو، نہ اعلیٰ نہ ادنا. پانی پہنچے تو اعلیٰ اور ادنا دونوں وجود میں آتے ہیں. اس طرح دعوت سے اور دعوت کی محنت سے بندوں کی صلاحیتیں دین پر لگے گی تو پھر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی صلاحیت ہے. اس لیے دعوت دی ہے، دعوت کی محنت دی ہے اور حسن زن دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھو. یہ مت گمان رکھو کہ یہ نہیں مانے گا، یہ مانے گا. کوئی دیر سے مانیں گے، کوئی جلدی مانیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے ظلم کے باوجود اپنا گمان نہیں بگاڑا اور انتقام اور بدلہ نہیں لیا. ورنہ فرشتے نے آ کر یہ کہا تھا کہ آپ حکم دیں میں ان پہاڑوں کو ملا دوں گا، یہ پس جائیں گے اندر. بس آپ اشارہ کریں کہ نہیں، انہیں پسوانا نہیں ہے، انہیں پٹوانا نہیں ہے. اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایسی اولاد پیدا کرے گا کہ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کو مانیں گے. یہ گمان ہے. دائی کا گمان اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، دائی کا گمان بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. اور اگر ان سے بدگمان ہو گیا تو پھر وہ کاٹے گا، کٹے گا، انتقام لے گا. یہ خرابی ہے. یہ اقتدار کی باتیں ہیں، کاٹنا، کٹنا، بے دخل کرنا، یہ اقتدار کی چیزیں ہیں، اتباع کی چیز نہیں ہے. اتباع یہ ہے کہ کٹا ہے اس کو جوڑو، ناراض ہے کہ اس کو مناؤ، درگزر کرو، جوڑو اس کو. یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کٹے ہوئے کو جوڑا، اپنے دشمنوں کو کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کو نوازا ہے. ہاں، نبی اپنے دشمنوں کو نوازتے ہیں، اس لیے دشمن دوست بن جاتا ہے. کیوں کہ ان کو دشمن سے بھی توقع ہے کہ آج دشمنی میں ہے، کل دوستی ہوئے گی تو مدد بھی کرے گا، کام بھی کرے گا. اس لیے وہ دشمنوں کی ہلاکت نہیں چاہتے ہیں، دشمنوں کا کٹاؤ نہیں چاہتے. کیوں کہ ان کی صلاحیت کی دین کو ضرورت ہے. دیکھو، دین میں لوگوں کے مال متا کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مال، نبی مال نہیں مانگے گا، دین والا مال نہیں مانگے گا. دین والا تو اس کی ذات مانگے گا کہ میں مال نہیں چاہیے، ہم کو تو آپ چاہیے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے. ایک آدمی نے مال پیش کیا تھا تو میں مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے. آپ آ جاؤ، آپ اپنی صلاحیت لگاؤ، آپ اپنا مال لگاؤ اپنے دین پر. یہ ہماری دعوت ہے. اپنا مال آپ خرچ کرو لیکن اپنی ذات لگاؤ. تو نبی کو اس کی طلب ہوتی ہے کہ اس کی صلاحیت دین پر لگے، اس کی صلاحیت دین پر لگے، اس کی صلاحیت دین پر لگے. وہ لگتی ہے کہ کس ماحول سے آدمی آیا اور اس کو دعوت تو پانی پڑا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے بنو غفار، یہ اپنے لوٹ مار میں مشہور تھا. نہاب، لوٹ مار. قافلے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے وہاں سے کیوں قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ابو ذر غفاری کو تو آ گئے اور پھر وہ دعوت قبول ہوئی. پوری عظیمت کے ساتھ. جی ہاں، ہے اس خاندان کا لوٹیروں کا آدمی. کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی مناقب بیان کیے ہیں. ابو ذر غفاری کی فضیلت بیان فرمائی کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. آیا کہاں سے کہ وہاں سے لٹیروں میں سے. بارش کا پانی پڑا تو صلاحیت نے کام کیا. آواز بارش کے پانی کی طرح سے لوگوں کی صلاحیتوں کو، جسے لوگوں کی صلاحیتوں کوئی ہم کو ضرورت ہے. جب اچھا گمان ہوگا تو صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور بدگمانی ہوگی تو بیزاری ہوگی، کٹ کٹاؤ ہوگا. کٹ کٹاؤ کے بعد کچھ نہیں، وہ ختم ہو گئی بات. جی ہاں، اس لیے انبیاء کرام جو ہے وہ وصل کے لیے آتے ہیں کہ تعلقات کو جوڑو، صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ، ہر آدمی کا مرتبہ پہچانو، اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرو. انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کا درجہ دو. کسی قوم کا آبرودار آدمی تمہارے پاس آوے تو اس کے تم بھی آبرودار ہونے کی قدر کرو. یہ ہدایتیں ہیں، یہ ہدایتیں ہیں تاکہ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کی خدمت کرے. ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں تو ہدایت، ہمیں تو اس لیے ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کے بندوں کی صلاحیتیں اللہ کے اوپر، اللہ پر لگے، اس کے دین پر لگے، آخرت پر لگے، پھر وہ بھی کامیاب، اور جن پر لگا ہوئے وہ بھی کامیاب. اس لیے دعوت حسن معاشرت کے ساتھ کام کرتی ہے کہ جتنے معاشرت دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ انصاف والا، احسان والا یہ ہوا تو پھر یہ احسان جو ہے ان برائیوں کو ختم کرے گا، معاشرت کی برائیوں کو. معاشرہ بگڑ گیا تھا جاہلیت کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو درست کیا ہے اپنے اخلاق سے. جاہلیت کا مقابلہ اگر جاہلیت سے کیا جاتا ہے تو جاہلیت ہی بڑھتی، بلکہ آپ نے جاہلیت کے جواب میں اخلاق پیش کیا. یہ آپ کی امتیازی شان ہے، اس لیے آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا تھا، کیونکہ آپ کے سامنے جاہلیت سب سے اونچے معیار پر تھی. ایسی جاہلیت کبھی نہیں آئی. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. آپ ان لوگوں کو ڈرائیں گے، تبلیغ کریں گے کہ ان کے باپ دادوں کو بھی تبلیغ نہیں پہنچی اور غافل بھی ہیں، بات بھی نہیں پہنچی اور غافل بھی ہیں. ٹھنڈا لوہا انہیں پٹنا ہے. مشکل کام تھا، اللہ نے آسان کیا کہ آپ نے محنت کی بھی کی، اور اپنی محنت سے اپنی محنت میں ایمان یقین کو بھی چلایا اور اپنے اخلاق کو بھی چلایا. اس لیے جاہلیت ختم ہو گئی اخلاق کی وجہ سے. اخلاق کا آپ کو سب سے اونچا معیار دیا گیا، کیونکہ جاہلیت بہت پکی جاہلیت. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی سمجھانے والا نہیں آیا.